اس کے سامنے سمندر کی مچھلیاں 1000 مچھلیاں اور ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی لے کے حاضر ہو گئیں سطح آپ پر، پانی کی سطح پر. اور آپ نے فرمایا بادشاہ کو کہ وہ جس سلطنت کی مجھے یاد دلاتے ہو کیا اس میں ایسی بادشاہی بھی تھی؟ بادشاہی تو اس سے بھی بڑی مل چکی ہے، مگر یہ فقیری اس مخلوق کے لیے تو نہیں، فقیری تو اس کے لیے فقیر بن کے بیٹھا ہوں، اس کے لیے فقیر بن کے بیٹھا ہوں. یہ بندگی. تو حضرت ابراہیم بن ادہم، سلطان ابراہیم بن ادہم، ان سے پوچھا کہ آپ کا استاد جس نے آپ کو بندگی سکھائی کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا ایک غلام تھا جسے میں خرید کے لایا اور وہی میرا استاد ہے جو مجھے بندگی سکھا گیا. کیسے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے، یہ جاننے کے لیے تاکہ اس نام سے تمہیں بلایا کروں. اس غلام نے کہا مالک جس نام سے بلا لیں، جو کہہ کے بلا لیں وہی میرا نام ہے. بھائی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی تو ہوتا. اس نے کہا غلاموں کا کوئی نام ہوتا ہے؟ پھر میں نے پوچھا تو کھاتا کیا ہے تاکہ کچن میں آرڈر دے دیں، تیری پسند کا کھانا بھی پک جائے. اس نے کہا سرکار جو کھلا دیں وہی پسند ہے، غلام کی کوئی پسند نہیں ہوتی، غلام کی کوئی پسند نہیں ہوتی. پھر میں نے پوچھا کوئی لباس بتا، کیا لباس تجھے پسند ہے وہ آپ کو منگوا دوں تمہیں؟ اس نے کہا نہیں، جو پہنا دیں، غلام کا لباس بھی کوئی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں میں تڑپ اٹھا، ساری رات رونے میں گزار دی کہ میرا غلام ہے، اس کی بندگی کا یہ عالم ہے اور میں اس رب کا غلام ہوں، میں نے بندگی کا کیا سیکھا ہے؟ تو بندگی خود سپردگی ہے، بندگی خود سپردگی ہے. جب بندہ خود کو مولا کے سپرد کر دیتا ہے وہ اس کو ابدیت خاصہ سے نوازتا ہے اور پھر اس میں خوشخبری دے کر کہتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ آج یہ انکساری سے چلتے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اکھڑ جاہل لوگ جب انہیں اکھڑ طریقے سے بلاتے ہیں تو وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، جواب نہیں دیتے، ان سے ٹکراؤ نہیں شروع کر دیتے، وہ درگزر کر دیتے ہیں اور سلام مفارقت کرتے ہیں اور سلام کی سلامتی کہہ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں. یعنی وہ سلامتی کے ساتھ ایک طرف ہو جاتے ہیں، الجھتے نہیں، یعنی لوگوں سے الجھتے نہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ تو ان کا دن بھر حال رہتا ہے اور جب رات آتی ہے تو میرے حضور پہ کرے قیام اور پہ کرے سجود ہو جاتے ہیں. پھر رات کو اور لوگ سوتے ہیں، میرے بندے نہیں سوتے، وہ میرے لیے جاگتے ہیں. یہ ابدیت خاصہ. پھر ان ابدیت خاصہ کے لیے اللہ پاک نے شیطان سے کہا جن کو خاص بندوں میں لیتا ہے، فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جب شیطان نے یہ دعویٰ کیا کہ باری تعالیٰ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ نے اسے کہا شیطان ابلیس تجھے مغالتا ہے، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا داؤ اور تیری طاقت نہیں چل سکتی. اور شیطان نے بھی اقرار کیا لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے. اب اس حصہ گفتگو کے آخر میں اور سب سے قیمتی حصہ قرآن کا اب بیان کرتا ہوں کہ وہ اپنے بندوں کا ذکر کہاں کہاں کرتا ہے، ابدیت کا، اور کس کس کے لیے کرتا ہے، کس شان سے کرتا ہے، کس رنگ اور ڈھنگ سے کرتا ہے، تاکہ کچھ لالچ پیدا ہو جائے آج کے بعد کہ ہم بھی بندے بن جائیں. رب کائنات کی بارگاہ میں
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کی کوئی ہستی عزیز اور محبوب اور مقرب نہیں ہے، اور آقا علیہ السلام سے بلند و بالا قدر و منزلت اور عزت و عظمت رکھنے والی کوئی ذات اللہ کی نگاہ میں حضور کے سوا نہیں ہے۔ وہ ذات جسے سب سے اونچی بلندی، رفعت اور عظمت عطا کی ہے، اللہ پاک نے اس محبوب کا ذکر سب سے زیادہ جو قرآن مجید میں کیا، عبدنا کہہ کے کیا، ہمارا بندہ۔ سورہ بقرہ میں ابتدا میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اگر تمہیں شک ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ تو حضور کا ذکر کیا اپنا بندہ کہہ کر، کیا اپنا بندہ کہہ کر، اور پھر جب کرم کیا آقا علیہ السلام پر اور حضور کی بندگی کو اور مقام اور عظمت کو انتہا پر پہنچانا مقصود تھا، اور جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل کو جو بھیجا شب معراج لے جانے کے لیے، وہ حقیقت میں جبرائیل لے جانے والے نہیں تھے، وہ صرف دکھائی دینے والے تھے، لے جانے والا تو وہ خود تھا۔ لے جا وہ خود رہا تھا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے مقرب بندے کو خود لے گئی۔ بعبدہ مصاحبت کے لیے ہے، وہ خود مکہ سے لے کر مقام کعبہ قوسین و ادنیٰ تک خود مصطفیٰ کے ساتھ تھا، خود مکہ سے حضور کو لے جانے والا تھا۔ سفر معراج میں وہ خود حضور کے ساتھ تھا۔ وہ کہہ رہا ہے اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ وہ نہیں کہتا کہ پاک ہے جبرائیل جو لے گیا۔ جبریل کے ذمے تو براق کی سواری تھی تاکہ لوگ سواری کو دیکھیں اور لے جانے والے کو دیکھیں، اور میرا معاملہ پردے میں رہے۔ میں خود لینے آیا ہوں، لے جا رہا ہوں۔ تو سفر معراج میں خدا خود مصطفیٰ کے ساتھ تھا۔ اگر آپ کے ذہن میں خیال آ جائے کہ پہلی بار بات سنی اور بہت بڑی بات ہو گئی تو اللہ خود حضور کے ساتھ تھا، کیسے تھا تو سن لیں۔ وہ تو جب آپ سفر پہ جاتے ہیں اور اللہ پر توکل کر کے چلیں تو ہر مسافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام جب سفر پہ چلتے اور ہر مسافر کو سفر پہ چلنے کے لیے دعا سکھاتے اور خود دعا کرتے، اور اس دعا کے کلمات کیا ہے؟ انت صاحب فی السفر، انت صاحب فی السفر، یاد رکھ لیں یہ دعائے سفر ہے۔ اے اللہ تعالیٰ سفر میں تو ہمارا ساتھی ہے، تو ہمارے ساتھ رہنے والا ہے۔ تو لوگوں دھیان سے سن لو، جس طرح بندگی کا معنی جدا جدا ہے، ایک بندگی وہ بھی ہے جو کافر کے پاس ہے، اور ایک بندگی وہ بھی ہے جو حیوان کے پاس ہے اور ہر پتھر و شجر کے پاس ہے، اور ایک بندگی وہ بھی ہے جو ملائکہ ولی اور انبیاء کے پاس ہے۔ جس طرح بندگی جدا جدا ہے، اس طرح انت صاحب فی سفر، تو ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ ہے۔ ایک ساتھ رب کا وہ ہے جو ہر مسافر کے ساتھ ہے، ایک ساتھ خدا کا وہ ہے جو سفر معراج میں مصطفیٰ کے ساتھ وہ ساتھ ہوتا ہے۔ وہ سفر میں ساتھ ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر اس نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ کے بھی قریب ہیں۔ میں دلیل سمجھا رہا ہوں تاکہ ذہن میں خیال آئے تو جواب آپ کے پاس ہو کہ خدا ساتھ کیسے تھا۔ خدا تو اب بھی آپ کے ساتھ ہے، تو معراج مصطفیٰ کے سفر میں حضور کے ساتھ نہ تھا؟ فرمایا ہم تمہاری شاہ رگ کے بھی قریب ہیں، ہم تمہاری شاہ رگ کے قریب ہیں۔ تو اللہ کا بندہ جہاں ہوتا ہے خدا اس کی شاہ رگ کے قریب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی، اللہ نے فرمایا انا عند عبدی اذا ذکرنی، جب میرا بندہ بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔
اللہ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، حدیث قدسی ہے، جو شخص میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے ذاکر کے ساتھ اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ تو وہ تو اپنے ذاکروں کے ساتھ ہے، اپنے شاکروں کے ساتھ ہے، اپنے بندے کی مجلس میں اس کا ہم نشین ہے، اپنے بندوں کے سفر میں ساتھ ہے۔ تو دوستو جیسے جیسے بندے کا حال بدلتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے ساتھ ہونے کا معنی بدلتا جاتا ہے، اس کی صحبت و مصاحبت کا مفہوم بدلتا جاتا ہے۔ جب بندگی حضور کی ذات کا معاملہ آتا ہے تو ادھر بندگی حضور کی ذات میں انتہائی کمال پر پہنچتی ہے، اسی طرح خدا کا ساتھ ہونا اس کا معنی بھی انتہائی کمال پر پہنچتا ہے۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، حضور کو بھی بلایا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے انہیں معراج طور پہ کرایا۔ جب طور پہ گئے تو ارشاد فرمایا فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے مقام پر آ گیا۔ حضرت موسیٰ کو بھی بلایا تھا معراج کے لیے طور پر، حضور کو بھی بلایا، دونوں پہنچے، مگر جب حضرت موسیٰ کے پہنچنے کا ذکر کیا فرمایا فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، ہم نے جگہ مقرر کر دی تھی کہ موسیٰ یہاں آ جانا، تم سے بات کر لیں گے، یہاں آ جانا، تم سے باتیں ہوں گی۔ تو جب حضرت موسیٰ کے لیے فرمایا جب موسیٰ ہماری مقرر کی ہوئی جگہ اور وعدہ کے مطابق آ گیا، ہمارے وعدہ کے مطابق اس مقام پر آ گیا، اور پھر حضور کو بلایا تو حضور سے نہیں کہا کہ گئے، حضور کے لیے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو خود لے گیا۔ تو ایک یہ کیفیت بھی ہوتی ہے، لوگوں اگر آپ اللہ کے ساتھ ہو جاؤ توکل میں اور عبدیت اور عبودیت میں تو وہ ساتھ جو اس نے مصطفیٰ کو عطا کیا اس میں سے خیرات کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو اندازہ کریں عبدیت بندگی یہ لقب اتنا پیارا ہے کہ حضور کو شب معراج بھی عبد کہہ کے یاد کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ اور پھر جب سارے مرحلے طے کرا کر مقام قاب قوسین او ادنا پر اپنی بارگاہ میں پہنچا لیا اور پردے اٹھا کر بغیر کسی واسطہ و جبرائیل کے براہ راست جب اپنے حبیب سے خطاب کیا تو وہاں بھی لقب دیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس نے بات کی اپنے بندے سے جو بات کی، اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ تو پتا چلا کہ اس سے اونچی جگہ تو کوئی نہیں نا جی، تو وہاں بٹھا کر بھی وہ عبد ہی کہتا ہے، تو پتا چلا کہ عبدیت سے اونچا مقام خدا کی نگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ ہم نے عبدیت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے جانوروں اور کافروں والی عبدیت سمجھی ہے، نہیں، ایک قاب قوسین او ادنا کے مقام کی عبدیت بھی ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اتنا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب میری نسبت سوال کرے میں کہاں ہوں تو انہیں بتا دو کہ قریب ہوں۔ تم میرے بندے بن جاؤ، عبادی میرے بندے بنو، اور میرے بندے کیسے بنو گے؟ اللہ کے بندے کیسے بنو گے؟ ایک خاص لفظ میں لطیف اشارہ ہے، اذا سألک عبادی انی، اگر میرے بندے بننا چاہتے ہو تو میرا سوال کیا کرو۔ ہائے ہائے، میری بات سمجھے، میرے بارے میں پوچھا کرو کہ میں کہاں ہوں، میں کیسے ملتا ہوں، میں کس طرح ملتا ہوں۔ ہے کوئی جو میرا سوال کرے؟ آپ سمجھے بات؟ ہر کوئی مجھ سے سوال تو کرتا ہے مگر سوال اور شے کا کرتا ہے۔ سوال ہر کوئی اللہ سے کرتا ہے مگر سوال دیگر چیزوں کا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی تو مجھ سے میرا سوال بھی کرے۔ اذا سألک عبادی انی
کوئی مجھ سے میرا پوچھے. حضرت احمد بن حنبل سے، امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا کہ حضرت بشر حافی کے پاس آپ کیوں بیٹھتے ہیں، وہ تو ننگے پاؤں والا درویش ہے، عالم بھی نہیں ہے، اور شرق سے غرب تک پوری دنیا کے لوگ شریعت کا علم پوچھنے اور شریعت کا سوال کرنے آپ کے پاس آتے ہیں، شریعت کا سوال کرنے آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے شریعت کے بارے میں سوال کرنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، رب کے بارے میں سوال کرنے میں اس کے پاس جاتا ہوں. جب لوگ چلے جاتے حضرت بشر حافی کی مجلس سے ہر کوئی اپنی دعا دم درود کروا کے چلا جاتا اور اکیلے رہ جاتے، تو حضرت امام احمد بن حنبل ان کے قریب ہو کے پوچھتے حضرت بشر سے کہ کوئی اللہ کی بات سنا دو، کوئی اللہ کے ملنے کا ڈھنگ بتا دو، اللہ کیسے ملتا ہے؟ تو اللہ پاک وہ فرماتا ہے سألک عبادی انی، میرے بندے وہ ہیں جو باقی سارے سوال بھول گئے ہیں، جو باقی سارے سوال بولو نا بھول گئے ہیں، بس جدھر جاتے میرا سوال کرتے ہیں. ان کو فرما دو جو میرے سوال میں فنا ہو گئے، انہیں فرما دو فإنی قریب، اے میرے سائل بن جانے والو سن لو پھر میں قریب ہوں. پھر اگر تمہیں میرا ہی سوال یاد رہ گیا ہے اور باقی سب سوال ختم ہو گئے ہیں تو پھر میں تمہارے قریب آ گیا ہوں. اس لیے کہ اللہ کو ابدیت سے، اپنے بندوں سے لوگوں خواہش کرو ابدیت ملے، اس کے بندے بن جاؤ، اس تذلل کے ساتھ، اس عاجزی کے ساتھ، اس انتہائی محبت کے ساتھ، اس اللہ کی ذات پر اعتماد و توکل کے ساتھ کہ اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اللہ سے یہ عرض کروں گا، اور اس سے قبل بھی حضور یہ آیت پڑھ رہے تھے تو اللہ پاک نے، اور رو رہے تھے زار و قطار، تو اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جبرائیل پوچھو میرے محبوب سے کیوں روتے ہو؟ تو آقا آیت یہ پڑھ رہے تھے اللہ کے حضور کہ باری تعالیٰ ان تعذبہم فإنہم عبادک، بس اس کو پڑھتے اور زار و قطار روتے، اس کو پڑھتے اور روتے. کیا معنی ہے؟ معنی باری تعالیٰ اگر تم اپنی امت کی بات کر رہے تھے، یہ میری امت، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو دے لے، فإنہم عبادک، تیرے بندے. بس اب اس میں توسل تھا، ہائے 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 ہائے، اس میں ابدیت کا توسل تھا. رب کی بارگاہ میں ان کی ابدیت کو پیش کر رہے تھے، مولا اگر تو انہیں عذاب کا فیصلہ کرے تو مالک عذاب دے لے. کیوں؟ فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں. بس ایک لفظ چھوڑ دیا، تیرے بندے ہیں. معلوم تھا، اور اس کو بار بار پڑھتے اور زار و قطار روتے جاتے میرے آقا. پھر اگر ان کو عذاب دینا ہے تو مالک دے، فإنہم عبادک، تیرے بندے ہیں. یہ بار بار جو کہتے پھر تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں. رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جا میرے مصطفیٰ سے پوچھ کیوں روتے ہو، چپ کر بات بتائیں کیا چاہتا ہے. جبرائیل امین نے آگے پوچھا، اللہ پاک نے پوچھا، حضور نے پھر یہ آیت پڑھ دی، اس لیے روتا ہوں، تیرے بندے ہیں مولا، تو عذاب دینا چاہتا ہے تو مالک ہے، کون روک سکتا ہے، تیرے بندے ہیں. اس نے کہا بات سمجھ گیا نا، پیغام پہنچانا تھا. اس نے کہا محبوب اللہ نے وعدہ فرمایا، محبوب رونا بند کر، نہ رو، آپ جو کہیں گے وہی کر دیں گے، جیسے راضی ہوں گے وہی کچھ کر دیں گے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو گویا اللہ کی بارگاہ میں عذاب سے چھٹکارے کے لیے، نجات اور بخشش کے لیے بھی حضور جس لفظ کو بار بار دہراتے تھے وہ تھے فإنہم عبادک، تیرے بندے ہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ پاک جب بندوں کو نیک بندوں کے اوصاف گنواتا ہے تو ان میں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. توبہ کے بعد پہلی بات بندگی کی کرتا ہے کہ عبادت کرنے والے ہیں.
پھر رب کائنات کو جو محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ پھر اس کا اظہار کرتا ہے اور فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب اگر یہ میرے بندے ہو گئے اور یہ سودا بندگی والا انہوں نے قبول کر لیا ہے اور میری بندگی میں آ گئے تو فرما دے نبئ، میرے ان بندوں کو خبر سنا دے، انی انا الغفور الرحیم، گھبراؤ نہیں، میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا رحم فرمانے والا ہوں، میرے بندوں کو خبر سنا دے۔ پھر اس مخلوق میں خدا کے سب سے زیادہ محبوب و مقرب انبیاء ہوتے اور انبیاء میں سب سے بڑے مقرب مصطفیٰ ہیں۔ تو آپ انبیاء میں جب اللہ پاک کا طریقہ قرآن مجید میں جب ان کی کسی بڑی خوبی کا ذکر اللہ کرتا ہے، ان کے کمال درجے کے اوصاف کا ذکر کرتا ہے، ان کی سب سے اعلیٰ درجے کے کسی پہلو کا، شخصیت کے عظیم پہلو کا ذکر کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے، جو پہلو اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے اور ان کے جس پہلو کو دنیا کے سامنے متعارف کروانا چاہتا ہے، جب کسی کلائمیکس کی بات کو بتانا چاہتا ہے خوش ہو کر، تو اس کے اللہ تعالیٰ کے اس وقت اپنے نبیوں کے ذکر کرنے کا ایک ڈھنگ ہے، ایک رنگ ہے، وہ بیان کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا سورہ اسراء بنی اسرائیل میں، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، یعنی مومن بنا کر عذاب سے بچا لیا تھا، ان کو ذکر کر کے بتا انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح میرا بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ ہائے اب ان کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نوح بڑے شکر گزار بندے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جب حضرت موسیٰ کو بھیجتے ہیں سیدنا خضر کی ملاقات کے لیے، پیغمبر رسول خضر کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ موسیٰ اور یوشع بن نون دونوں چلے، جب اس مقام پر پہنچے جہاں جو دو دریا مل رہے تھے اور مردہ مچھلی جہاں زندہ ہو گئی تھی، فرمایا جب وہاں پہنچے تو ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پا لیا۔ اللہ کا بندہ ہو جانا ہے کوئی اس سے بڑی بات؟ ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو پا لیا۔ پھر جب سیدنا زکریا علیہ السلام پر اللہ پاک مہربان ہوئے اور یحییٰ علیہ السلام کی نعمت سے نوازنے کا جب اللہ نے ارادہ کیا تو وہ لطف و کرم کی انتہا تھی۔ جب دریائے رحمت ایزدی جوش پر تھا حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے، تو اللہ کہتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے کس پر؟ اس کے اپنے برگزیدہ بندے زکریا پر۔ اب آپ ذرا یہ دیکھتے چلے آئیں کہ کس طرح وہ اپنے محبوب مقرب نبیوں رسولوں کا ذکر شان بندگی کے ساتھ کرتا ہے، اسے کتنا پیار ہے اس کیفیت کے ساتھ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جب حضرت مریم اٹھا کے لائیں اور قبیلے برادری اور گاؤں کے لوگ نے تانا دیا کہ بغیر باپ کے مریم بیٹا کہاں سے لائی ہو، تو حضرت مریم سے کہا مریم جواب نہ دینا، کہنا میرا چپ کا روزہ ہے، اسی بچے سے پوچھ لو، آنے والے سے پوچھ لو کہاں سے آیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس سے کیسے پوچھیں، کبھی نو مولود بچہ بھی بولتا ہے، وہ پنگورے میں ماں کی گود سے بول پڑے، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کھلوائی ہے عبدیت سے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر فرمایا بعد میں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے نبی بنایا، مگر ہر شے سے پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جن کی بخشش کر دوں گا، جن کو جنت کے سدا بہار باغوں میں ٹھہرا دوں گا، ان کے لیے کہتا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ جنت کے سدا بہار باغ جن پر کبھی خزاں نہ آئے گی،
ان کا رحمان رب نے وعدہ کر دیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ بن دیکھے۔ پھر اللہ پاک انبیاء کا ذکر کرتا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، انبیاء کو ہم نے انسانیت کا امام بنایا، پیشوا بنایا، اور ان کی طرف اعمال صالحہ کی وحی کی کہ وہ نماز کی اقامت کریں اور زکوٰۃ کا حکم دیں اور دیا کریں۔ اور یہ ساری تعریفیں کر کے اب انبیاء کے ذکر سے اللہ پاک خود محظوظ ہو رہا ہے اور کہتا ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے بڑے عبادت گزار تھے، وہ ہمارے بڑے عبادت گزار تھے۔ پھر سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں کی، اپنے قرب کے راستے بتائے، بخشش و مغفرت کی راہیں بتائیں، اپنی رضا کی راہیں بتائیں، سارے راستے بتا کر آخر فرمایا رحمتم من عندنا وذکری للعابدین، ہماری خاص رحمت ہے اور خاص عبادت گزار بندوں کے لیے نصیحت ہے۔ جنت کا ذکر کیا سورہ انبیاء میں اور فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین اللہ کے صالح بندے اس کے وارث بناؤں گا۔ اور اللہ پاک نے پھر ارشاد فرمایا لقد آتینا داود وسلیمان علما وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، پیغمبروں کا ذکر کر کے انہیں عباد میں شامل کیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ چیونٹی نے ایک بات کی، سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن لی، وہ کہا چیونٹیوں کو ہٹ جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے کہیں تم مسلی نہ جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سنی، مسکرا پڑے، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھ پر کتنا انعام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس انعام کے شکر ادا کرنے کا ذکر کر رہا ہے اور فرمایا وادخلنی، اس نے کہا برحمتک فی عبادک الصالحین، مولا مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لے۔ اور میرے حبیب آپ فرمایا کریں قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلامتی ان اللہ کے بندوں کے لیے ہے جن کو اس نے چن کر برگزیدہ بنا لیا ہے، یعنی بندوں پر سلام ہوگا، بندوں پر سلام ہوگا۔ اور جب انبیاء کا ذکر آیا تو اللہ پاک نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب، ان کے بعد امت کا، الذین اصطفینا من عبادنا، ان بندوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنا مصطفیٰ کر لیا تھا، چنیدہ و برگزیدہ کر لیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے انبیاء کا ذکر کرنا شروع کیا ایک ایک کر کے اور کہا سلام علی نوح فی العالمین انہ من عبادنا المؤمنین انا کذالک نجزی المحسنین کے بعد، اور سلام ہو نوح پر اس ساری کائنات میں، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ فرمایا سلام علی ابراہیم، اور پھر ساتھ کہا انہ من عبادنا المؤمنین، سلام ہو ابراہیم پر، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر فرمایا انہما من عبادنا المؤمنین، موسیٰ اور ہارون پر سلام، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ارے ادھر ان پر رب سلام بھیج رہا ہے، ادھر انہیں اپنے مومن بندوں میں شامل کرنے کے سبب سے بھیج رہا ہے۔ اور پھر فرمایا سلام علی الیاسین انہ من عبادنا المؤمنین، سلام ہو الیاس پر، وہ بھی ہمارے کامل مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر اللہ پاک اسی طرح ارشاد فرماتے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اب ہمارے بندے داؤد کا ذکر کر، ہر وقت توبہ رجوع کرنے والا تھا۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا۔ اور جانتے ہو سلیمان کیا تھا؟ میرا بڑا اچھا بندہ تھا، میرا بڑا اچھا بندہ تھا۔ رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
اور ان کے لیے اللہ نے خوشخبری دی کہ قیامت کے دن کوئی خوف نہ ہوگا اور ان پر کوئی غم نہ ہوگا۔ رب کائنات نے ہر جگہ اور پھر جنت کا مالک بنانے کا ذکر کیا، فرمایا ہر جنتی کو جنت میں چشمے ملیں گے مگر صرف پینے کے لیے، مالک کسی کو نہیں بناؤں گا، مگر جو میرے بندے ہو گئے ہوں گے انہیں جنت کے چشموں کا بھی مالک بنا دوں گا، اور کہوں گا خود بھی پیو، اور جن کو پلانا چاہتے ہو، جن کی اپنی رسائی ان چشموں تک نہیں، انگلی سے اشارہ کرو، چشمے تمہارے اشارے کے ساتھ دوڑتے پھریں گے۔ عینن یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، کافور جنت کے چشمے اللہ کے بندے جدھر اشارہ کریں گے ساتھ جائیں گے۔ اور اختتام کیا اپنی طرف آواز دیتے ہوئے، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، تم نافرمانی کی زندگی بہت گزار چکے، مضمون ختم ہو رہا ہے، مجھ سے دور دور بہت بھاگ چکے، غفلت کی زندگی گزار چکے، ہلاکت کی زندگی گزار چکے، اب آ جاؤ اپنے نفس کو میرے ذکر سے مطمئن کر لو اور میرے ذکر کے اطمینان کی وادی میں آؤ، اور ارجعی الی ربک، اور پھر میری طرف لوٹ آؤ، رجوع خالص کر لو، میری طرف رجوع کامل کر لو، راضیۃ مردیہ، رجوع کر کے میری رضا حاصل کر لو، مجھ پہ راضی ہو جاؤ تاکہ میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد اینڈ پر فرمایا زندگی ہے بندگی کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زندگی ہے بندگی کے لیے، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو دوستو یہ بڑا طویل مضمون ہے جس کے چند گوشے آج ابدیت کے میں نے بیان کیے، مگر اتنا سمجھ میں آ جائے تو ہمیں اپنے آپ کو بدل لینے کے لیے کافی ہے کہ زندگی حقیقت میں بندگی ہے، اور زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی آمد برائے بندگی، ہم شرمندگی کی زندگی گزار رہے ہیں، آؤ بندگی کی زندگی طرف آ جائیں اور اللہ کے مقرب بندوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے سفر کا آغاز کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا۔